السلام علیکم. آج روٹین سے ہٹ کے تھوڑی سی ویڈیو، اور آج میں سلیبس ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. سو کالڈ سنگر کریکولم جو ہمارا یکساں قومی نصاب ہمیں متعارف کروایا گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ آج چیزیں آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرتی ہوں. نارمل پیرنٹس کے لیے یہ کوئی اتنی وہ ٹیکنیکل ویڈیو نہیں ہے، یہ بہت ہی سمپل سی، بہت ہی ایک دو سادہ پوائنٹ ہیں جو کہ عام ماں جو بھی ہے وہ میرے ساتھ ریلیٹ کر سکتی ہے وہ یہ اس ویڈیو میں. اچھا جی، پہلے تو ایک تو مجھے اوور آل جو ہمارا کریکولم تھا، مجھے اس سے بہت زیادہ مجھے شدید اختلافات تھے کہ اس میں لاجک کی، ریشنلٹی کی، اس میں سینسز کی، سائنس کی بہت کمی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں سیکنڈ لینگویج کے طور پہ انگلش سکھائی جاتی ہے تو اتنے بھونڈے طریقے سے سکھائی جاتی ہے کہ آپ کی بھی زندگی لگ جاتی ہے، لیکن آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ تو دور دور تک نہیں آتی. یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی. میرے خیال میں 50 سال پہلے بھی یہی پڑھائی جا رہی تھی. 20 سال پہلے جب میں نے پڑھی تب بھی یہی پڑھائی جا رہی تھی. آج میری بیٹی بھی یہی پڑھ رہی ہے. اچھا جی، بیسک اعتراض مجھے ان کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں سیم آلموسٹ، اچھا اوبویسلی آپ کی گرامر سیم رہنی ہے، آئی ہیو دیٹ کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ، بٹ اسٹل آپ کی ضروری نہیں کہ آپ کی وہ اسٹوریز سیم رہیں، آپ کی لیٹر سیم رہیں، آپ کا وے آف ٹیچنگ سیکنڈ لینگویج سیم رہے، آپ کی اس میں کچھ بھی چینج نہ ہو. ایون وہی سیم پیراگرافس جس میں آپ نے ٹرانسلیٹ کیے تھے، آج 20 سال بعد دیکھتے ہیں آپ کے بچے بھی سیم وہی طوطے کی طرح رٹ رہے ہیں. دس از پتھیٹک، لائک بہت ہی ورسٹ قسم کا طریقہ ہے کوئی بھی سیکنڈ لینگویج سکھانے کا. اور اس میں سیکنڈ لینگویج کے تھرو آپ کو وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو ساری زندگی کسی بھی اسٹیج پہ پریکٹیکل لائف میں آپ کے کوئی کام نہیں آتی. آپ کو اپلیکیشن نہیں لکھنی پڑتی، مجھے نہیں لگتا، درخواست، لیٹر، یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی لینگویج سکھائیں. اس کے لیے آپ کو تھوڑا پریکٹیکل مائنڈیڈ، ریشنلٹی کے ساتھ، اور تھوڑا اوپن مائنڈیڈ ہو کے آپ کو دوسری زبان سکھانی چاہیے. یہ اس کی ویکنیسز پہ کام کرنا چاہیے تھا جس پہ نہیں ہوا، جو کہ ہوگا بھی نہیں شاید. اور اس کے بعد جی آ جاتا ہے سنگر کریکولم ہمارا یکساں قومی نصاب. یہ میرے 4 کلاس کے بچے کی کتاب ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کے کورس پہ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے. مجھے پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے جی، حجاب کروائیں، جو بھی کروائیں، وہ گورنمنٹ جو بھی ٹھیک سمجھی انہوں نے کیا. ہمارے اعتراض کرنے سے کوئی انہوں نے خیر، لیکن یہ جو بندہ ہے اس کو بھی میرے خیال میں قومی لباس میں ہونا چاہیے تھا. اس کو بھی جو پہلی بات ہے میری. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللاجیکل ہیں. سائنس نہیں لگتی، انگلش نہیں لگتی. اگین بچوں کو بھی جو زبان سکھانے کا طریقہ ہے وہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اردو کا جو ہے اس میں مجھے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ irrelevant لگتی ہیں جن کی ضرورت نہیں تھی. اور اس کے بعد جناب ایک جو میجر چیز ہے کہ ہم تقریباً 97% جو ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد آپ کو اتنی انسیکیورٹی ہے اور آپ اتنا ایکسٹریمسٹ لیول پہ لے کر جا رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نے اسلامیات تو ہم پڑھا رہے ہیں، اور وہ پڑھانی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھی ہے، ہمارے بچوں نے پڑھی ہے، اور وہ پوری کلاس ہوتی ہے، اس کا ایگزام ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا. وہاں پہ اس کے سلیبس پہ کام ہونا چاہیے، اس کا سلیبس بہتر ہونا چاہیے، اس کا کنٹینٹ اور مزید بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اس کے حساب سے اس کو اور بہت لاجیکل ہے. اس کو آپ جتنا بہتر سے بہتر بنا سکیں آپ کو وہ بہتر بنانا چاہیے. اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی اردو میں، آپ کی انگلش میں، آپ کے مطالعہ پاکستان میں، آپ کی سائنسی سبجیکٹس میں اسلامک کنٹینٹ کیا کر رہا ہے. آپ کو یہ چیز ابھی آج سمجھ نہیں آئے گی، آج سے 10 سال بعد سمجھ آئے گی جب آپ ایک ایکسٹریمسٹ لیول کے جنریشن جو ہے وہ آپ پال پوس کے بڑی کر چکے ہوں گے، جن میں ریشنلٹی کی انتہا درجے کی کمی ہوگی، جو ایموشنل، مطلب اس حد تک ایموشنل ہوں گے کہ وہ گلے کاٹنے سے وہ آج بھی باز نہیں آ رہے، وہ تب بھی باز نہیں آئیں گے. مذہب کے نام پہ آپ انہیں بہت ہی ریجڈ مائنڈیڈ اور ان کو بہت ہی وہ ایک قسم کا ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہیں. اس حد تک آپ ان کو یہ چیزوں کو اتنا انسیکیور ہو کے خود، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ بڑی انسیکیورٹی ہے. اس کو لاجیکل ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے آپ پروپیگیٹ کریں چیزیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو وہ گورنمنٹ کی اس میں پروپیگیٹ کی گئی جن کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے خیال میں اس میں ایڈ ہونی چاہیے تھی. بہت سارے سائنس ٹاپکس جو اس میں ایڈ ہونے چاہیے تھے، ان پہ کام ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا. لینگویج پہ کام ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہو رہا. اور خدایا اس کو جتنا ہو سکے لاجیکل بنائیں. اس سلیبس کو جتنا اس کو اللاجیکل، irrational
اور جتنا ایموشنل بنائیں گے آپ کی آنے والی جنریشن ایگزیکٹلی ویسی ہوگی، اور وہ آپ اس کے اندر عدم برداشت اس حد تک ہوگی کہ وہ کسی کی بات بھی، کسی بھی ٹاپک پہ کوئی نہ بات سن سکے گا نہ کر سکے گا، اور جو کہ آنے والے وقت میں سوائے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ بھی نہیں دے گا. سو یہ جو تھے میرے مین کچھ ٹاپکس تھے جو میں نے موٹے موٹے کور کیے. سیکنڈلی ماحول آتا ہے آپ کا سلیبس کے اوپر، آپ کا ایگزام سسٹم آتا ہے جو کہ بہت ہی گیا گزرا ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں، اور اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، ایگزام سسٹم پہ کام نہیں ہو رہا. اس کے بعد آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکلی ہونی چاہیے آپ کے اداروں میں جو کہ نہیں ہوتی. آپ بہت زیادہ پیسے بھرتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں، ایون کہ جو نام نہاد بہت بڑے ادارے ہیں پاکستان میں نے ان کے سب کیمپسز دیکھے ہیں الگ شہروں میں، چھوٹے شہروں میں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے کیمپسز اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دے آر ناٹ آفرنگ پلے گراؤنڈس. آپ سب سے جو میجر چیز ہے بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کی، فزیکل ڈیولپمنٹ کی، آپ نے اس کو ٹوٹل مائنس کر دیا. پچھلے 10 سالوں میں تو میں نے اس میں اتنا ریپڈلی ڈکلائن دیکھا ہے کہ کہیں پلے گراؤنڈز نہیں ہے، کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، کوئی فٹ بال ٹیم نہیں ہے، کوئی بچیوں کی گیم نہیں، کوئی بچوں کی گیم نہیں. آپ ان کو گیمز میں انوالو نہیں کر رہے، اور جب تک آپ انہیں گیمز میں انوالو نہیں کریں گے وہ نارمل سٹیزن بن ہی نہیں سکتے. اور گیمز میں انوالو کیسے کریں جب آپ کے کیمپسز 10 مرلے کے ہیں، آپ کے کیمپسز میکسیمم ایک کنال کا ہے، تو اور آپ فیس بھر رہے ہیں اس کی 15,000 20,000 فی منتھ ایک بچے کی. تو پھر آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ اس میں وہ کتنے آؤٹ ڈور گیمز کروا لیں گے، یا کتنے وہ ان بچوں کی صحت پہ، مینٹل ہیلتھ پہ، فزیکل ہیلتھ پہ توجہ ہوگی. انٹل انلیس یہ ساری چیزیں بیلنس لے کے چلنے والی تھی، ان چیزوں پہ کام ہونے والا ہے، بجائے کہ یہ آپ ایک ڈرامہ بنائیں یا اس طرح کے مطلب ڈرامے سے آپ چاہیں کہ آپ کا ہسٹری میں نام ہو جائے گا. دیٹ از ناٹ پاسبل، ٹوٹلی امپاسبل، وچ از لائک کائنڈ آف وہ چیز ہے جسے آپ اچیو نہیں کر سکتے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی فزیکل ہیلتھ، ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کے سلیبس کے ریشنلس اور لاجیکل ہونے اور سائنٹیفک ہونے پہ اس کی توجہ دیں. اس کے علاوہ ان کو پریکٹیکل مائنڈیڈ بنائیں، اور ان کا جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے وہ درست کریں. یہ چیزیں ہیں جن پہ کام ہونے والا ہے. یہ ضروری نہیں تھا جسے آپ نے پہلے سے بدتر کر دیا ہے، یہ ضروری نہیں تھا. اٹ وازنٹ نیڈیڈ ایٹ آل. سو امید ہے کہ تھوڑی بہت جو بھی میری چیزیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں آپ کو تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا کہ میرے بیسک کنسرنس کیا ہیں. باقی انشاءاللہ آئی keep updating and keep discussing more things. Till then, Allah Hafiz, take care.